اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ کی 15ویں جنرل باڈی میٹنگ چیئرمین شیخ عبدالعزیز کی صدارت میں نیلور میونسپل کارپوریشن کمانڈ کنٹرول روم میں منعقد ہوئی۔ کل اس اہم اجلاس میں وقف جائیدادوں کی حفاظت، غیر قانونی قبضوں کے خلاف سخت قدم، بورڈ کے آمدنی میں اضافہ، لیز ایگریمنٹس میں ٹرانسپیرنسی، مسلم طلباء کی تعلیمی ترقی اور وقف انتظام کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے متفقہ طور پر منظور کیے گئے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ وقف جائیداد اللہ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہر صورت میں یقینی بنائی جائے گی۔ وقف جائیداد کو خرید و فروخت کرنے کے خلاف کرمنل کیسز درج ہوں گے۔ میٹنگ کے دوران چیئرمین عبدالعزیز نے سخت لہجے میں اعلان کیا ہے کہ جو بھی متولی کمیٹی ممبرز وقف کی جائیداد کو غیر قانونی طور پر خرید و فروخت کرنے والوں یا اس کی کوشش کرنے والوں کے لیے ان کے خلاف صرف ڈپارٹمنٹ لیول کی کارروائی ہی نہیں بلکہ کرمنل کیسز بھی درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی جائیداد کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے اس کو بیچنے یا غیر قانونی طور پر ٹرانسفر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی سیاسی سفارش یا دباؤ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا اور کوئی بھی سیاستدان اس ایسی غلط حرکت کو سفارش نہیں کرے گا۔ اننت پور کی 193 ایکڑ وقف زمین پر سولار پروجیکٹ میٹنگ کا ایک سب سے اہم فیصلہ اننت پور کی 193 ایکڑ وقف زمین پر سولار پاور پروجیکٹ قائم کرنے سے متعلق تھا۔ چیئرمین نے بتایا کہ اس زمین سے پہلے بورڈ کو صرف تقریباً 1,70,000 سالانہ کرایہ آمدنی کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن ٹرانسپیرنٹ آکشن کے ذریعے نئے لیز ایگریمنٹس کے بعد اس زمین سے تقریباً اب 62 لاکھ سالانہ آمدنی حاصل ہوگی۔ بورڈ کا ماننا ہے کہ اس قسم کے کئی پروجیکٹ سے وقف اداروں کی مالی حیثیت مضبوط ہوگی اور مستقبل میں تعلیم، ویلفیئر، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ وسائل دستیاب ہوں گے۔ لیز ایگریمنٹس جو ایک رینٹ ریویو کمیٹی ہے اسے بھی جو ہے اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جنرل باڈی میٹنگ میں وقف لیز نظام کو زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانے کے لیے پرانے لیز رولز میں تبدیلی کا فیصلہ بھی لیا گیا۔ جو نئے رولز اپڈیٹ ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اسی مقصد سے رینٹ ریویو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مارکیٹ ویلیو اور قانونی اصولوں کے مطابق کرایوں کا جائزہ لے گی۔ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ کمرشل پراپرٹیز کو 30 سال اور ایگریکلچر لینڈز کو 3 سال کی لیز ٹرانسپیرنٹ آکشن کے ذریعے دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد اور بزنس مین جو ٹیننٹس ہے وقف بورڈ کے شاپس ہو یا زمینوں سے، ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پہلے سے وقف جائیداد پر اپنا جو ٹیننٹس ہے استعمال کر رہے ہیں، جو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بورڈ کے ساتھ یعنی وقف بورڈ کے ساتھ قانونی ایگریمنٹ کر کے اپنے لیز کو باقاعدہ ریگولرائز کروائیں۔ چیئرمین عبدالعزیز نے میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ اے پی اسٹیٹ کے مختلف اضلاعوں میں سے 700 ایکڑ زمین کو جو ہے قبضوں سے ہٹا کر ان کے رجسٹریشنز بھی کینسل کروائیں۔ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ سپریم کورٹ اور دوسری عدالتوں میں وقف جائیداد کی حفاظت کے لیے پوری قوت کے ساتھ قانونی جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کی 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر غیر قانونی قبضہ ہٹا کر وقف کی ہر 1 انچ زمین کو وہ واپس حاصل کر انہیں اداروں کو سونپ دیں گے۔ میٹنگ میں صرف جائیداد کی حفاظت ہی نہیں بلکہ مسلم نوجوانوں کے مستقبل پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ کارپوریٹ ریزیڈنشل ایڈوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جیسے کہ تعلیم ہنر تھا، اس کے ساتھ ساتھ UPSC کوچنگ پروگرامز شروع کیے جائیں گے تاکہ مسلم طلباء کو بہتر تعلیمی اور روزگاری موقع مل سکیں۔ چیئرمین نے کہا کہ وقف کی آمدنی کا اصل مقصد کمیونٹی کی تعلیم اور سماجی ترقی ہے۔ چیئرمین کا پیغام۔ اجلاس کے اختتام پر چیئرمین شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ کا بنیادی مقصد وقف بورڈ کی جائیداد کی ہر انچ زمین کی حفاظت، بورڈ کی آمدنی میں اضافہ، لیز نظام میں پوری شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی، غیر قانونی قبضوں کا خاتمہ اور مسلم نوجوانوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے نئے موقع پیدا کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بورڈ ان تمام مقاصد کو قانونی اور شفاف طریقے سے عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔